زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ میں گزارش کروں گا آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب فداء الرحمان ہاشمی صاحب سے کہ وہ کلیج خطاب ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب فداء الرحمان ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، میں نے کوئی شاعر ہوں نہ ادیب، اور اچھر عباسی صاحب اور عامر صاحب کا حکم تھا کہ میں کچھ لکھ کر کے لاؤں۔ علامہ جیسی شخصیت کے اوپر کچھ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ علامہ مرحوم کے ملازم علی بخش مرحوم بھی آج زندہ ہوتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں لب کشائی کے لائق نہیں۔ وہ شخص ہے جو 8 سال کی عمر سے علامہ کی خدمت میں رہا اور ان کے بعد تک۔ تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی شاعر کا کلام پڑھنا یا اس کی جو تصنیف اس کو بہت الگ چیز ہے، لیکن مزاج آشنائی بہت مشکل سے آتی ہے اور یہ انہی کا حصہ ہے۔ اکثر یہ اور بغیر مزاج جو لوگ جنہوں نے علامہ اقبال پہ کام کیا ہے وہ ان کا ہی کام بہتر ہے جنہوں نے ان کی شخصیت کو بہت غور سے دیکھا، وہاں سے چن کے وہ موتی لائے۔ علامہ حضرت شیخ سعدی آپ سے علامہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو ہر کے لیے نہیں کہا جا سکتا، ہر کو نہیں پیش کر سکتے۔ حضرت شیخ سعدی کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہزار جامع مانا کہ من براندازم، ہزار جامع مانا کہ من براندازم، بقامتے کہ تو داری قصیر میں آئے۔ الفاظ و معنی کے ہزاروں لباس میں تراش کر کے تیار کر کے لاتا ہوں، لیکن آپ کے قد و قامت کے آگے سب چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس شخصیت کے لیے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ میری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو درگزر بنا کے مختصر سا مضمون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 منٹ میں اس کو مکمل کر لوں گا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں، اس کا موضوع تھا علامہ اور فارسی شعراء۔ فارسی شعراء کا جہاں تک تعلق ہے، خود ہندوستان کے اندر جو سب کے ہندی کے شعراء کہے جاتے ہیں اس میں تقریباً 8-9 کی تعداد ہے، وہ جو ایران کے مشہور شعراء تھے، قرفی شیرازی، صاحب تبریزی، نظیری نیشاپوری، طالب عاملی، جلال اسیر اور بیدل ہندوستان میں پیدا ہونے والے شعراء میں سے ہیں، اور شیخ علی حدی غالباً سب سے آخر میں آئے تھے۔ ہاں، اس کے بعد اس کے علاوہ کتنے شعراء، غری کشمیری، صاحب تبریزی اور عرفی نے ایک ساتھ نہ معلوم کتنے مشاعرے پڑھے ہیں کشمیر میں۔ کشمیر کا بھی میں ذکر کروں گا، وہ خطہ بہت اہم ہے فارسی شاعری کے تعلق سے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی اور بہت مشہور ہے، غالب اور حکیم مومن خان مومن کے لیے وہ شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ دراصل صاحب نے کہا تھا غنی کشمیری کے لیے۔ غنی کشمیری کا ایک شعر تھا، وہ شعر یاد نہیں مجھے اچھی طرح، لیکن اس کے لیے کہا تھا کہ اگر غنی مجھے یہ شعر دے دے تو میں اپنا پورا دیوان اس کے حوالے کروں۔ وہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے غالب اور مومن سے متعلق۔ بہرحال میں شروع کرتا ہوں کہ حضرت علامہ کی شاعری کا آغاز ان کی مادری زبان پنجابی سے ہوا، لیکن بعد میں شمس العلماء مولوی میر حسن کے مشورے سے اردو میں شعر کہنا شروع کیا۔ جب 1895 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سیالکوٹ سے لاہور آئے تو ان کی شاعری کی نشو و نما کے لیے قدرتی طور پہ ایک وسیع فضا مل گئی اور مشاعرے میں شریک ہونے لگے۔ بعد میں ان کی شاعرانہ قابلیت نے محفل مشاعرہ کے تمام اراکین کو ان کا مداح بنا دیا۔ خود علامہ کو یہ بڑا فائدہ ہوا کہ انہیں مرزا ارشد کے فیض صحبت سے مستفید ہونے کا موقع مل گیا، اور حضرت داغ دہلوی کے تلمس سے پہلے انہوں نے ان سے اصلاح لینی شروع کر دی۔ غالباً 1901 سے پہلے کا زمانہ، اس وقت لاہور میں لوگ ان سے واقف نہیں تھے،
پھر چند مشاعرے میں اپنا کلام سنایا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک ہونہار شاعر میدان میں آ گیا ہے۔ ایک بار ایک مشاعرے میں جس کے صدر مرزا ارشد گورگانی تھے، علامہ نے جب یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے، قطرے جو تھے میرے ارادے سنبھال کے، تو مرزا ارشد گورگانی پھڑ اٹھے اور یہ پیشنگوئی کی کہ اس نوجوان شاعر کا مستقبل نہایت درخشاں ہوگا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ سب متفق اللفظ ہو کر پکار اٹھے کہ اقبال غالب کے بعد اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ علامہ کی شاعری کا پہلا دور میں نے سمرائز کیا ہے دور کے حساب سے، جس طرح سے ان نے ارتقائی منزلیں طے کرتے گئے۔ علامہ کی شاعری کا پہلا دور 1901 سے شروع ہو کر 1905 تک قائم رہا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ارشد گورگانی سے، پھر اس کے بعد مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لیتے رہے۔ داغ کے رنگ کی ایک غزل کا مطلب، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آ کیا تھی، یہ داغ کا رنگ ہے۔ میں نے اس لیے پیش کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کا مطلب ہے کہ ارتقائی منزل کہتی ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے۔ اور ایک غزل جس کے سلسلے میں جو کسی رسالے میں شائع ہوئی تھی، علامہ نے داغ کے تلمس پر بھی ایک ضروری چیز، داغ کا مرثیہ بہت اہم ہے، حالانکہ زیادہ ساتھ نہیں رہا، لیکن انہوں نے استاد مانا ان کو اور بہت دل و جان کے ساتھ مانا۔ علامہ نے داغ کے تلمس پر بھی مقطع میں فخر کیا ہے، نسیموں تش نہیں اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں، مجھے بھی فخر ہے شاگرد یہ داغ سخندہ کا۔ پروفیسر عبدالقادر سروری کی محتاط رائے کے مطابق اس وقت اس کے بعد علامہ نے جو غزلیں لکھی وہ لفظاً و معاناً غالب کی تقلید تو نہیں، لیکن غالب کے کلام سے متاثر ضرور ہے۔ بہرحال اقبال نے ارشد گورگانی سے تلمذ حاصل کیا، داغ سے تحریری اصلاح لی، مگر غالب سے معنوی استفادہ کیا، اور یہ آخری اثر ان کی طبیعت کے مناسب تھا، اس لیے وہ دیر پا ہے اور اکثر کسی نہ کسی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے میر کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ روح غالب درد میر اقبال تیرے دل میں ہے، روح غالب درد میر اقبال تیرے دل میں ہے، حسن لیلائے سخن پنہا اسی محمل میں ہے۔ مثال کے طور پر علامہ کا یہ شعر، وہ میں کش ہوں فروغ میں سے خود گلزار بن جاؤں، وہ میں کش ہوں فروغ میں سے خود گلزار بن جاؤں، برائے گل فراق ساقی نامہرباں تک ہے، ہوائے گل فراق ساقی نامہرباں تک ہے۔ غالب کے اس شعر سے محفوظ ہے۔ اب اس میں پورا رنگ ہے غالب کا، ایک نو بہار ناز کو تاکہ پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے تھا۔ علامہ کی غزل گوئی کا دوسرا دور قیام یورپ کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر یورپ کو میخانہ عیش و عشرت اور مرقع حسن و جمال خیال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں ان کی غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات اور حسن و عشق کے جذبات میں اور بھی مستی اور رنگینی پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن خلاف توقع علامہ پر مہاجبینہ نے یورپ کے حسن جمال کا الٹا اثر پڑا اور انہوں نے اس معاملے میں ہندوستان کو یورپ پر ترجیح دی۔ ایک شعر علامہ کا، میں نے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا بس، میں نے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا بس، بعض جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں ہے۔ اس لیے ان کے رنگ تغزل میں کوئی نمایاں فرق پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہی میر و غالب کی روش قائم رہی۔ مثلاً ملا محبت کا سوز مجھ کو تو بولے صبح ازل فرشتے، مثال شمع مزار ہے تو تیری کوئی انجمن نہیں ہے۔ دوسرا شعر، کھلا یہ مرکب کہ زندگی میں اپنی تھی طلسم میں، اور یہ مصرع کچھ عامر صاحب کے ذرا دیکھ لیجیے گا، بعد میں دیکھوں گا، اس میں کچھ سکتہ آ رہا ہے، میں نے کبھی نوٹ کیا تھا، سکتہ غلطی رہتی ہو کہاں سے دوسرا شعر پڑھتا ہوں۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ یہ دراصل میر کا لہجہ ہے، اس میں جو رنگ ہے وہ غالب کا نہیں بلکہ میر کے لہجے کی جھلک آتی ہے۔ علامہ کے غزل گوئی کے تیسرے دور میں جو یورپ سے واپسی کے بعد شروع ہوا،
جو جوش اور اصلیت موجود ہے وہ پچھلے دونوں دور میں مفقود ہے۔ اس دور کے غزل کے الفاظ ہیں جو رانائی برجستگی، الفاظ میں جو رانائی برجستگی اور شگفتگی پائی جاتی ہے وہ پچھلے کلام میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پر چند اشعار: تو جو بجلی ہے تو یہ چشم کے پنہا کب تک، تو جو بجلی ہے تو یہ چشم کے پنہا کب تک، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر۔ دیکھیے یہاں سے ایک تبدیلی آتی ہے، وہ دیور، وہ حرارت وہ پیدا ہوتی ہے، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر۔ اور خاص طور سے یہ شعر آپ کے لیے ہے، نقش گرم کی تاثیر ہے اعجاز، نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ اس سے مجھے عرفی شیرازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سینے گرم نداری، سینے گرم نداری مطلب صحبت عشق، سینے میں اگر حرارت نہیں ہے تو عشق والوں کے کوچے میں نہیں جاؤ، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ مطلب صحبت عشق، شولہ در آتی مجمرہ کہتے ہیں نبخرے کو، ہمارے برخدا سے بیٹھے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں عود جلاتے ہیں، نبخرہ کہتے ہیں، مجمرہ کہتے ہیں اس کو فارسی میں۔ شولہ چون در مجمرات نیس عود مخر، اب کتنی اچھی منطق لائی ہے، دلیل لائی ہے کہ اگر عود ایسی رکھتی ہے کہ 50,000 تک کی یہاں بکی، اس مارکیٹ میں جو زمانے میں فحت ہو گیا تو ملتا ہے جی، اس کو آپ 1000 سال دستی سموسے رکھیں گے 1000 سال تک رکھیں، کبھی کوئی خوشبو نہیں آئے گی۔ جس آن آپ نے اس کو آگ میں ڈالا بس اپنا کمال دکھائے گی، وہ 1 ہفتے تک یہ حصہ معطر رہے گا۔ تو سینہ شولہ در مجمرہ نیس عود مخر، جب تمہارے دل میں آگ ہی نہیں ہے تو عود نخری ہو، یعنی اب دیکھیے اس میں کیسی تعلیمات ہیں۔ اصل معاملہ جو ہے وہ باطن کا ہے، یہاں اگر حرارت آئی تو سبایا بننا ایسے ہی ظاہر ہو کے رہ جاتا ہے۔ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ ایک شعر اور ہے دیکھیے کہ اے رہ روے فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفان۔ اب دیکھ رہے ہیں رنگ بدل گیا، بہت بدلا، اور ابھی آگے جائے گا۔ علامہ کی چند غزلیں جو بعد جبریل کے شروع میں ہیں، ان کی غزل گوئی کا چوتھا دور ہے، لیکن زبان اور مضمون دونوں حیثیتوں سے ہم ان کو بمشکل غزل کہہ سکتے ہیں۔ غزل کی جو شرائط ہیں یہ اس سے الگ ہے۔ غزل کی ایک خاص زبان ہے جو نرم، لطیف، شیریں، خوشگوار اور لوچدار ہوتی ہے، لیکن ان غزلوں کی زبان ان اوصاف سے بالکل خالی ہے۔ خود علامہ بھی اس نقطے سے واقف ہیں، اس لیے بطور معذرت فرماتے ہیں میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ بانگے سور سرافی دل نواز نہیں۔ اس میں آپ نمازی نہیں ہوں گے اور اللہ تو اس دور میں داخل ہو گئی ہے، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی ایک اور شعر حدیث بادو مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، حدیث بادو مینا و جام آتی نہیں، ذوق تیز بدل چکا ہے۔ حدیث بادو مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کر، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کر۔ اچھا، اس بنا پر ہم بال جبریل کے غزل کو بمشکل غزل کہہ سکتے ہیں۔ البتہ غزل کا ایک دلچسپ مضمون عقل و عشق کی آمیزش ہے، اور اس کو صوفیانہ اور امدانہ دونوں قسم کے شاعری سے تعلق ہے، اور شعراء نے ان دونوں حیثیتوں سے عقل کے مقابلے میں عشق کی حمایت کی ہے۔ علامہ کی شاعری اگرچہ امدانہ نہیں ہے، تاہم اس کا ایک مقصد تصوف بھی ہے، اور اس کے ساتھ عشق و محبت کو فلسفہ خودی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے عقل و عشق کی مارکہ آرائی ان کی شاعری کا ایک اہم جز ہے، اور انہوں نے غزل میں اس مضمون کو آمیزش میں اپنی غزل گوئی کے تیسرے دور میں کی ہے، اور چوتھے دور میں پہنچ کر یہ شراب تن سے تن تر ہوتی جاتی ہے۔ خدا سے نرم لہجے میں ایک شکایت، اب یہاں دیکھیے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساتھی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، وقیلی ہے یہ شوقی ہے۔
اس کو لوگ عام طور پہ بے ادبی سمجھتی ہے، بے ادبی نہیں ہے، اقبال اس مقام پہ تھے کہ ایسی شوخی کر سکتے، بے شک سمندر سے ملے، جب عشق ہوگا تو یہ سب چیزیں آئیں گی اور اس کو برداشت کرنا ہوگا. سمندر سے ملے پیاسے کو شکل وقیلی ہے وزاقی نہیں ہے. کافی دھار دراز ہے میرا انتظار. ہاں کیا کہتے ہیں، شوقی ہے وہ. آزادی پر بھی فخر و ناز کیا ہے. کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن جہاں بہت اہم شعر ہے، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں. زبان نہیں کہ اللہ کو بتا دے سکے لیکن کیا بات ہے، بہت. اب تھوڑا سا تعارف فارسی شاعری کے. اچھا اس کو میں نے دو حصے میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ فارسی شاعری کا سمندر بہت وسیع ہے، اس کو تو اس کے لیے تو 1000 تھیسس لکھنے میں بھی کچھ بچ جائے گا. ہاں زبان پہلا بھی کہ ہم لیکن نیکسٹ میں اس کا احاطہ کروں گا کہ جو شعراء ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ایرانی شعراء ہندوستان مقیم رہے کتنے ملک کو شعراء وغیرہ وغیرہ، اس کو سمرائز کر کے ایک سیشن ہوگا. اور وہ سیشن زیادہ تر آپ اس کو سمجھے پوئٹک سیشن ہوگا، وہ اس میں اشعار ہوں گے، علامہ کے ہوں گے، وہ کچھ اس کا ترجمہ بھی ہوگا. اس طرح سے بھائی عامر صاحب نے اس پہ انہوں نے بھی اتفاق مشورہ دیا اور آپ نے اطہر عباسی صاحب نے بھی. تو لیکن اس میں ذرا وقت دیجیے گا اس لیے کہ اس سے کام نہیں چلے گا. اس میں میرے پاس کیونکہ کتابیں فارسی ضوابط بہت ہیں لیکن سب لکھنؤ میں ہیں، یہاں کم ہیں، اور لیکن علامہ کا سرمایہ یہاں میرے پاس خاصا ہے. تو اب میں 2-3 مہینے علامہ کو اسکول میں پڑھا تھا، کالج میں پڑھا تھا، وہ پڑھائی تو بالکل الگ ہے، اس سے بات اس میں نہیں کی جا سکتی. اب صحیح معلوم ہے کیونکہ میں اتنے دنوں تک کیونکہ میں بیدل کو پڑھتا رہا، مولانا روم کو پڑھا، حضرت خواجہ فرید الدین عطار ہیں وغیرہ وغیرہ، ان شعراء کو، حافظ السعدی کو، سبوں کو، تو اس سے ایک حوصلہ ہوا. اور علامہ کی فارسی شاعری نچوڑ ہے، اردو شاعری بھی ہے، فارسی شاعری بھی. میرا کہنا یہ ہے کہ علامہ کے اشعار کے ساتھ اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان فارسی شعراء کے سمندر میں غوطہ نہیں ہوگا. بغیر اس کے نہیں ہے. بے دل کا شعر سنیے، وہ سب علامہ کے انتبار نظر آتے ہیں کہ بحر بے تاب کے یہاں گوہر نایاب کجاس، سنیے، بحر بے تاب کے یہاں گوہر نایاب کجاس، چرخ سرگرداں کے خورشید جہاں تاب کجاس، اور دیر در غصہ دری آتش کے شرنگست صنم کعبہ زین در سے آغوش کے محراب کجا. یہ سب تیور جو ہیں علامہ کی فارسی شاعری میں آتے ہیں. تو اس کا احاطہ کرنا ضروری ہے، اور مطالعہ تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، سیکھنے کی کوئی انتہا نہیں. عمر بھر پڑھتا رہے تو سمندر پار کرنا نہیں، آدمی ساحل ہی پہ رہ جاتا ہے. یہ بات ہے. تو دوسرے دور میں انشاءاللہ اس کو میں کروں گا جہاں تک ہو. اب دیکھیں مغلیہ دور میں کشمیر فارسی کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا. تیموری سلاطین یعنی مغلیہ شہنشاہ، تیموری سلاطین میں اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں سیر و تفریح کے لیے اکثر کشمیر جایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ پایہ تخت کے مشہور شعراء بھی ہوتے تھے، جن کی وجہ سے کشمیر میں فارسی شاعری کا خاصا ذوق پیدا ہو گیا تھا. ابو طالب کلیم، مرزا صاحب تبریزی، قلی سلیم اور غنی کشمیری، یہ سارے شعراء مدت تک ساتھ ہمدم و ہم قلم رہے. یہ بہت بڑی سمجھیے کہ ایک طرح کی گیلیکسی تھی چھوٹی سی. یہ سب کے سب کہاں صاحب تبریزی، یاد طالب کلیم، اس بنا پر کشمیریوں میں قدرتی طور پر فارسی زبان کے ساتھ مناسبت کا پیدا ہونا ضرور تھا. علامہ اسکول کے اوقات کے بعد ان کی فارسی کس طرح سے انہوں نے سیکھی اس پہ 2-4 جملے ہیں. علامہ اسکول کے اوقات کے بعد مساجد و مکاتب میں علامہ نے کالج اور اس میں وہ کوئی بحثیت سبجیکٹ کے نہیں کیا تھا، مگر فارسی انہوں نے بہت بچپن سے چھوڑی. اور مسجدوں میں مولویوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فارسی پڑھا کرتے تھے. اور وہ خود فرماتے ہیں لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اقبال کو فارسی کیوں کر آ گئی، جبکہ اس نے اسکول یا کالج میں یہ زبان نہیں پڑھی. انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے فارسی زبان کی تحصیل کے لیے اسکول ہی کے زمانے میں کس قدر محنت اٹھائی اور کتنے اساتذہ سے استفادہ کیا. یہ گویا بنیاد ہے جہاں سے فارسی. مولوی سید میر حسن صاحب کے فیض صحبت سے
اس ذوق کو اور بھی فیض صحبت نے اس ذوق کو اور بھی ڈلا دیا، اور لوگوں کا خیال ہے کہ قیام یورپ کے زمانے میں ڈاکٹر نکلسن اور براؤن کے فیض صحبت نے اس کو اور بھی پکا کیا۔ دونوں بہت بڑے اسکالر تھے فارسی کے۔ اس زمانے میں جستا جستا فارسی شعر، اسی زمانے میں جستا جستا فارسی شعر کہنے لگے تھے۔ 1904 میں ڈاکٹر آرنولڈ لاہور سے قطع تعلق کر کے یورپ گئے تو علامہ نے نالۂ فراق کے عنوان سے ان کے متعلق جو الوداعی نظم لکھی وہ ان کی شاعری کے دور اول میں شامل ہے۔ اسی کڑی کا ایک فارسی شعر ہے، بہت آپ کو پسند آئے گا۔ اگر سیاہ دلم داغ لالا زارے تو ہم، اگر کشادہ جنم جبینم گل بہار۔ یورپ سے واپسی کے بعد بھی 4-5 سال تک ان کی کوئی فارسی نظم منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ بات آپ کے والد صاحب نے کہی تھی، تو بعد میں انہوں نے یورپ سے آنے کے بعد کی ابتدا ہوئی، لوگوں نے کہا فارسی میں گئی تب وہاں سے، لیکن بنیاد تو تھی فارسی کی، آسانی وقت نہیں لگا۔ خیال ہے کہ شاید اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو فارسی زبان میں شعر کہنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ علامہ نے اپنے کلام میں جو تضمینیں کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ملا عرشی، ابوالفیض فیضی، رضی دانش، ملک قمی، صاحب تبریزی، خاقانی، غنی کشمیری، مرزا مظہر جانا اور مرزا عبدالقادر بیدل وغیرہ کے کلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا، اور یہ مطالعہ شاید اسی غرض سے تھا کہ ان کی آئندہ فارسی شاعری مشہور فارسی شعراء کی زبان اور طرز بیان سے منحرف اور بیگانہ نہ ہو جائے۔ اس میں دیکھیے ہاں اب یہ میں نے شامل کر دیا۔ فارسی زبان میں اقبال نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق بہت سی اہم اصطلاحات، الفاظ اور ترکیبوں کا اضافہ کیا، لیکن انہوں نے قدمہ کے معیار زبان کو ہی ہر جگہ برقرار رکھا، جبکہ خود ایران میں بھی شاعری قدمہ کے رنگ معیار سے بالکل مختلف اور جدید الفاظ اور ترکیبوں کا مجموعہ بن گیا۔ آج دیکھیں آپ ایران میں وہ شاعری جو ہے وہ نہیں ہے کی شاعری جو تھی، لیکن علامہ نے اپنے اس رنگ کو قائم رکھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، بہت خوبصورت ایک بات سامنے آتی ہے، ہاں مجموعہ بن گئی۔ اسی بنا پر ان کے کلام کو پڑھ کر، اگر جو علامہ کے کلام سے واقف نہیں ہے اور اشعار سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اسی بنا پر ان کے کلام کو پڑھ کر اکثر کسی قدیم شاعر کے کلام کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کلاسیکی جو سرمایہ تھا، جو خوبی تھی، اس کو علامہ نے آخر تک قائم رکھا، جو تبدیلی نہیں کی انہوں نے۔ اسی لیے وہ دور جدید کے تمام شعراء سے الگ، اب دور جدید کے شعراء، یہ نہیں کہ تمام فارسی شعراء سے الگ، یہ نہیں، ان کے زمانے میں جدید شعراء تو کثیر تعداد تھی۔ ملک الشعراء بہار ان کے زمانے کا بڑا شاعر تھا ایران کا۔ اس طرح سے بہت سارے شعراء تو خود ہندوستان میں فارسی شاعری چل رہی نہیں کیا جا سکتا، اور خود علامہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ان کا موازنہ کسی ہندوستانی یا ایرانی شاعر سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ جا کے میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب تبرکاً جو بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس کو میں دوسرے میں شامل کروں گا۔ ایک شعر جو اس میں نے لکھا نہیں ہے، مثال کے طور پر، اب اس سے علامہ کس طرح سے شعر کہتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ 2 مصرے میں ساری بات آ جاتی ہے۔ صد نالۂ شبگیرے، صد نالۂ شبگیرے، صد صبح بلا خیزے، صد نالۂ شبگیرے، صد صبح بلا خیزے، صد آہ شرر ریزے، صد آہ شرر ریزے، یک شیر دل آویزے۔ یعنی رات بھر کے سینکڑوں نالوں اور آفت لانے والی صبحوں اور سینکڑوں شعلے پھینکنے والی آہوں کے بعد کہیں جا کر ایک دل لبھانے والا شعر پیدا ہوتا ہے۔ علامہ کی شاعری یہ تو ایک ان کے سمندر سے ایک قطرہ ہے۔ اب جب آپ اس کو سنیں گے، جب وہ تیار ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ موقع دے کہ میں اس کو ادا کر سکوں، جس صلاحیت ہے میری، تو اس سے میں نے تبرکاً ٹریلر کے طور پر ایک کلپ ہے، اس کی کلپ شامل کر لیا ہے۔ اچھا، ایک شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ طالب عاملی دربار جہانگیری کا ملک الشعراء، طالب عاملی۔ علامہ نے اپنی شاعری کا تیسرا مجموعہ ضرب کلیم نواب حمید اللہ خان والی بھوپال کی نظر کیا کے نام معمول کیا، اور انتصاب میں طالب عاملی کا یہ شعر لکھا۔ بگیر ہی ہما سرمائے بہار از من، بگیر ہی ہما سرمائے بہار از من،
بگیر ہی ہما سرمایہ بہار من کہ گل دست تو از شاخ تازہ تر مانند. میری جانب سے بہار کا یہ سرمایہ آپ قبول کیجیے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں یہ پھول شاخ سے زیادہ تازہ تر ہے. طالب عملی کا شعر ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نیزی پہ میں ختم کرتا ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی یہ تھے جناب فضاء الرحمان ہاشمی صاحب جو علامہ اقبال اور فارسی شاعری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا مجلس اقبال کے چیئرمین جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عامر خورشید رضوی الحمدللہ بہت تحقیق کرتے ہیں، میں ان کو محقق کہنے لگا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آگے جو ہے جا کر اچھے ادیب انشاءاللہ. آئیے خورشید رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ اس وقت جو کہ اتنا سازگار نہیں ہے عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے روز آپ تشریف لاتے ہیں اور ماشاءاللہ تعداد بڑھ رہی ہے حاضرین کی. تو یقیناً یہ اقبال کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لاتی ہے اور ہمارا اعزاز. جہاں تک آپ نے تحقیق کا ذکر کیا تو اگر ہم جیسے موقف ہو جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دوسری بات تھی کہ آج کے مہمان خصوصی کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں. ہماری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ ہم فضاء الرحمان صاحب کی یہاں پر جدہ میں موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور جو ماشاءاللہ آپ کی فارسی پہ نظر ہے، سب کے ہندی پہ، سب کے ایرانی پہ، آپ افغانستان کی جو شاعری ہوئی اس پہ نظر رکھتے ہیں، جو وسطی ایشیا میں فارسی میں جو کہا جا رہا ہے خود آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں شاعری کا ماشاءاللہ. تو ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آپ یہاں جدہ میں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے. یہ محض ایک شروعات تھی سمجھی. تو جی ہاں، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک ترتیب سے اور ایک قسط وار اس میں ہمیں کلیدی خطبات عطا کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. جو آج بعد میں بات ہوئی فارسی کے بارے میں تو وہ ظاہر ہے بہت ہی اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو اتنے کم وقت میں نہیں سمیٹا جا سکتا. اقبال جو ہے ویسے بھی جو شاعر ہے نا، جیسے اقبال نے خود ایک جگہ کہا ہے کہ اب دیگر ابدہو چیزیں دیگر، اب چیزیں دیگر، یعنی بندہ ایک چیز ہے اور اس کا بندہ ایک اور چیز ہے. تو اقبال جو ہے وہ ایک شاعر دیگر ہے. اقبال صرف شاعر نہیں ہے بلکہ ان کی شاعری کے اندر ایک ایسی برکت ہے کہ وہ ایک خاص چیز بن گئی. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں. اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اقبال اپنی شاعری کو اصل میں اپنی بائی پروڈکٹ سمجھتے تھے. یعنی وہ یہ شاعری بذات خود شاعری کو کوئی خاص حیثیت دیتے نہیں. شروع میں انہوں نے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا شاعری کی جو کہ روایتی شاعری ہوتی ہے اور پھر اس سے قطع تعلق کر لیا. بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انہوں نے شاعری ترک کر دی اور ان کے جو استاد تھے آرنلڈ، ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی تم شاعری ضرور کیا کرو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاعری ادب برائے ادب جو ہے وہ خاص چیز ہے نہیں. اور ایسے تو بہت سے لوگ شاعری کر رہے ہیں تو مجھے شاعری کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو گلو بلبل ان کا مسئلہ نہیں تھا اور وہ کسی خاص زبان میں بھی شاعری کرنے کے قائل نہیں تھے. اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ فارسی میں شاعری کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا. تو وہ تو ایک اپنے آپ کو ایک آفاقی ایک انسان سمجھتے تھے. وہ کیا کہا ہے نا کہ نہ چینیوں عربی ہو نہ رومیوں شامی، نہ چینیوں عربی ہو نہ رومیوں شامی، سما سکا نہ دو عالم میں مرد آفاقی. تو اقبال تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے اور ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست، کیا وہ طارق جبر کنارہ دریا سفینہ سوخت، گفتند کار ماں چو نگاہ غیرت خطاست. وہ
پھر اس نے اپنا وہ جب طارق وہاں اس پہ گیا اس نے اپنی کشتیاں جلائیں تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا یہ کام جو ہے یہ عقل مندوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، خطا ہے. تو اس نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنی تلوار کے دستے پہ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک کے خدا ماست، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں. تو اقبال تو اس چیز کے قائل تھے اور اس چیز کا وہ اگر کسی سرزمین سے انہیں کوئی خاص عقیدت تھی تو وہ تو یہاں کی ہے. اور انہوں نے بارہا کہا ہے نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، عجمی خون ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. تو اقبال سے جب پوچھا گیا کہ آپ فارسی میں شاعری کیوں کی آپ نے، تو انہوں نے کہا میں نے فارسی میں اس لیے شاعری کی کہ میں عربی میں شاعری کرنے پر قادر نہیں تھا. کیونکہ یہ بھی انہوں نے اس لیے کہا کہ فارسی کی پہنچ اردو سے زیادہ تھی اور عربی کی پہنچ فارسی سے زیادہ تھی. جی ہاں. تو اقبال شاعری کو ایک واسطے کے طور پر استعمال کرتے تھے، ایک وہیکل کے طور پر استعمال کرتے تھے. شاعری بذات خود ان کے نزدیک اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اس عظمت پر پہنچ گئے. تو ایک تو بات یہ، دوسری بات چونکہ چند منٹ ہیں ہمارے پاس، جو شوخی کی بات ہوئی اقبال کی، یہ بھی بڑا ایک بہت عمدہ موضوع ہے. کیونکہ اقبال پر ان کے زمانے کے فقہا نے تو ہر طرح کے فتوے لگائے، اور لیکن ظاہر ہے جو ایک شکوہ یا عاجزانہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر تھا، اور جو ایک اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق رکھنا ہے وہ ان کے اندر جو تھا وہ بہت سے شعراء میں نہیں ہوتا. لیکن جہاں جہاں انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے اس کے اندر ادب کا دامن انہوں نے ہاتھ سے کہیں نہیں چھوڑا. اگر آپ غور کریں بظاہر وہ چیز آدمی کئی دفعہ ٹھڑک جاتا ہے کہ اقبال نے کیسے کہہ دی، لیکن اس کے اندر ایک سلیقے کا پہلو ہے. مثلاً وہ کیا ہے ان کا کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. اب خاکم بدہن لے آئے اس کے اندر، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. اب بات کہنے کی نہیں اس میں آگے. اس کے بعد وہ لیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے، تو استغفر اللہ آ گیا. اب جو ایک شاعر بڑا ہوتا ہے وہ یہ سلیقہ رکھتا ہے. ایک جو شاعر بھونڈا چھوٹا شاعر ہوتا ہے وہ بھونڈے طریقے سے بات کہتا ہے. میں نقل کفر نہ باشد، نعوذ باللہ. ہمارے دور کے ایک شاعر نے کہا، شاعر وہ بہت اچھے ہیں کہ اب رسولوں کی کتابیں طاق میں رکھ دو، نفرتوں کے یہ صحیفے عمر بھر دیکھے گا کون. اب دیکھیں یہ کتنا بھونڈا طریقہ ہے، کتنا بھونڈا طریقہ ہے ایک شاعری ہے. تو جو بڑا شاعر ہوتا ہے جب وہ اس طرح کے نازک موضوعات کو ٹیکل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ سلیقہ بھی ہوتا ہے اس کو. جب ایک چھوٹا شاعر یا ایک شاعر جو اس روایت سے پیوست نہیں ہوتا وہ یہ کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے آیا ہو جاتا ہے اس کا آرٹ. بہت امیر نظر سے آپ نے اس بات کو بیان کیا. تو یہ چیزیں اقبال کی. تو اسی طرح یہ جو شعر آج پڑھا اپنا ہمارے برادر شعر افضل نے کہ یعنی آپ نے پڑھا تمر سیفی صاحب نے کہ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400. تو میرے جنوں کو گلا، جنوں نے کہا نا، گلا تو جنوں کر سکتا ہے، پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کتنا سلیقہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یا ایک اور شعر سنیے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اب صبح ازل کہہ کر، ورنہ اگر بعد میں کہتا تو نبوت کا دعویٰ تھا نا، جبریل کیوں آئے کہنے کے لیے؟ وہ تو صبح ازل کہہ گئے، وہ تو پری ہسٹورک ہے نا. تو اقبال کے ہاں اگر آپ دیکھیں جو یہ کرتے شوقہ دکھاتے ہیں اس کے اندر بڑی کیلکولیشن ہوتی ہے. اگر اسے تحریر نہیں کہیں تو کسے کہیں گے محترم؟ آپ وجہ کہا دیا آپ نے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو اقبال کی شاعری کے چند پہلو تھے. تو اقبال کتنے عظیم شاعر ہیں لیکن وہ اپنی شاعری کو اپنا خاصہ نہیں، ان کا پیغام سمجھتے ہیں کہ خاصہ ہے. شاعری ایک وہیکل ہے اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو میں دوبارہ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ان خیالات کو تحریک دی، اور ہماری خواہش ہوگی کہ فضاء الرحمان ہاشمی صاحب دوبارہ تشریف کریں. آپ نے جناب عامر خورشید رضوی کے میں سمجھتا ہوں کہ اختتامیہ کلمات سے استفادہ کیا ہوگا. یہ ہمارے لیے عالمی اردو مرکز کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عامر خورشید رضوی صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور اس تحریک کو لے کر آگے چل رہے ہیں.
آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ عامر خورشید رضوی صاحب جو ہے پاکستان کے ایک معناز ادیب محقق شاعر ڈاکٹر پروفیسر خورشید رضوی کے صاحبزادے ہیں. تو یہ ادب اور تحقیق یہ جو ہے ان کے رگوں میں اور خون میں شامل ہے، اور ہم عالمی اردو مرکز جو ہے وہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی سرپرستی کرتے رہیں گے اور اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے. میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی تشریف لائیں. صدارتی کلمات کے لیے جناب اطہر نفیس عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، چیئرمین مجلس اقبال اور جماعت خصوصی، میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں. جیسا کہ عامر نے کہا کہ ماشاءاللہ تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہماری محفل مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مجلس اقبال کا جو مقصد ہے آپ آگے آئیں اور عامر خورشید سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کریں. اگر آپ اقبال کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں عامل جو ہیں وہ آپ کی یقیناً معاونت کریں گے اس سلسلے میں. اور جس طرح کہ اقبال کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ اقبال شاعر بھی تھے، بس صرف مختصراً یہی ہے. اور مجلس اقبال اور خاص طور سے عامر خورشید صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ جو مجلس اقبال کے مقاصد ہیں وہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ حاصل ہو رہے ہیں. ہمارے فضاء الرحمان صاحب نے اقبال کا باقاعدہ مطالعہ، مطلب ایسے تو تھے پہلے بھی کرتے تھے مطالعہ، لیکن اب وہ جس انداز سے کر رہے ہیں اور جس طرح سے پیش کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس طرح اور حضرات بھی سامنے آئیں گے. جی بالکل، بڑے خوشی کی بات ہے. اور ایک اور خوشائند بات یہ ہے اور خبر یہ ہے آپ تمام حضرات کے لیے کہ اردو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف طارق مشخص نے باقاعدہ مطالعہ شروع کیا ہے اقبال کا عربی سے. وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کسی محفل میں ہمارے تشریف لائیں گے. جی انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ جب میں ذرا تھوڑا سا اقبال کو سمجھ لوں گا تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ بات کر سکوں. ماہ فروری جو ہے وہ غالب کے حوالے سے بھی، فیض کے حوالے سے بھی، کافی مطلب اور دیگر شعراء کے حوالے سے بھی ایک یادگار مہینہ ہے. میں نے ایک نظم لکھی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. اس کا عنوان ہے آبروئے سخن. آبروئے سخن یہ اقبال اور غالب کے نام ہے. اقبال اور غالب کے نام ایک نظم ہے آبروئے سخن. اپنی تہذیب کے ہم زباں ہم سخن، اپنی تہذیب کے ہم زباں ہم سخن، دل ربا دل نشیں ان کا طرز سخن. دل ربا دل نشیں ان کا طرز سخن، امن کی روشنی کے پیمبر ہیں وہ. امن کی روشنی کے پیمبر ہیں وہ، ان کے لہجے میں ہے تازگی آج کی. ان کے لہجے میں ہے تازگی آج کی، ان کے اشعار میں خوشبوئیں مختلف. ان کے اشعار میں خوشبوئیں مختلف، ان کے لہجے میں ہے تازگی آج کی. ان کے اشعار میں خوشبوئیں مختلف، ان کے حرف و سخن آگہی کے علم. ان کے حرف و سخن آگہی کے علم، درد مندی کی دل میں ثقافت لیے، حکمت و فلسفے کی کرامت لیے. درد مندی کی دل میں ثقافت لیے، حکمت و فلسفے کی کرامت لیے. رب کی وحدانیت کیسی روحانیت ہے قبائے سخن. رب کی وحدانیت کیسی روحانیت ہے قبائے سخن، علم کی روشنی جیسے دانائے راز. علم کی روشنی جیسے دانائے راز، ان کی آفاقیت آبروئے سخن. ان کی آفاقیت آبروئے سخن، عظمت علم و فن. عظمت علم و فن سخن دیکھنا. کیسی روحانیت ہے قبائے سخن، کیسی روحانیت ہے قبائے سخن، علم کی روشنی جیسے دانائے راز. علم کی روشنی جیسے دانائے راز، ان کی آفاقیت
آبروئے سخن، ان کی آفاقیت آبروئے سخن، عظمت علم و فن ہم سخن دیکھنا، آج شہر سخن میں بصارت نہیں، ہم سخن دیکھنا آج شہر سخن میں بصارت نہیں، وہ بصیرت نہیں جس میں اقبال ہو، وہ بصیرت نہیں جس میں اقبال ہو، ہم سخن اب کہاں ہے وقار غزل اعتبار غزل، ہم سخن اب کہاں ہے وقار غزل اعتبار غزل، شہر غالب کا کوئی طرفدار ہے، شہر غالب کا کوئی طرفدار ہے، فکر کے طور پر حجلے نور میں حرف غالب ہوئے، فکر اقبال میں روشنی کھو گئی، آج شہر سخن میں بصارت نہیں، وہ بصیرت نہیں جس میں اقبال ہو، وہ بصیرت نہیں جس میں اقبال ہو، ہم سخن اب کہاں ہے وقار غزل اعتبار غزل، شہر غالب کا کوئی طرفدار ہے، شہر غالب کا کوئی طرفدار ہے، فکر کے طور پر حجلے نور میں حرف غالب ہوئے، فکر اقبال میں روشنی کھو گئی۔ بہت اچھے، اطہر عباسی صاحب کے اس مصرے کے ساتھ تقریب کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں، فکر اقبال میں زندگی کو۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔